اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں کتابیں پیش کر رہے ہیں، اور اب ہماری گفتگو المراجعات کے ترجمے مذہب اہل بیت مذہب حق کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور پیج نمبر 166 تک گفتگو پہنچ چکی ہے، جس میں ان راویوں کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے پیش کیے جا رہے ہیں جو راوی شیعہ ہیں اور جن کو اہل سنت نے بھی معتبر سمجھا ہے۔ چونکہ سلیم البشری کا سوال یہی تھا کہ آپ نے جو روایات اور آیات پیش کی ہے، ان کو ان لوگوں نے روایت کیا ہے جن کو اہل تشیع مانتے یعنی شیعہ مانتے ہیں، لیکن سنی ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو انہی کے نام بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ راوی وہ ہیں جن کو دونوں نے تسلیم کیا ہے اور یہ شیعہ ہیں۔ گفتگو میم کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور گفتگو 166 تک پہنچ چکی تھی، تو آئیے آج پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ منہال بن عمرو تابعی کوفے کے مشہور شیعوں میں سے تھے، ان کی حدیث صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے۔ موسیٰ بن قیس حضرمی، ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ عقیلی نے انہیں غالی اور رافضیوں میں شمار کیا ہے۔ ان سے سفیان نے حضرت علی اور ابو بکر کے متعلق دریافت کیا تو جواب دیا کہ علی مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ موسیٰ نے بسلسلہ اسناد جناب ام سلمہ زوجہ پیغمبر سے روایت کی ہے کہ جناب ام سلمہ فرمایا کرتی ہیں کہ علی حق پر ہے، اور جو علی کی پیروی کرے گا وہی حق پر ہوگا، اور جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے حق کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ نے فضائل اہل بیت میں بہت سی صحیح حدیثیں روایت کی ہیں جو عقیلی پر شاک گزری اور انہیں غالی اور رافضیوں میں قرار دے دیا۔ ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابی داود اور دیگر اصحاب سنن نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا۔ ان کی حدیثیں سنن میں موجود ہیں۔ نون ابو داود نفی بن حارث نخی کوفی عقیلی کے متعلق کہتے ہیں کہ رفظ میں بہت غلو سے کام لیتے تھے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ لوگ ان سے متعلق لب کشائی کرتے تھے۔ ان کی شیعت کی وجہ سے ان سب کے باوجود محدثین علماء نے ان سے استفادہ کیا اور ان کی حدیثوں سے کام لیا۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی میں موجود ہیں۔ نوح بن قیس بن رباع الحمدانی، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ صالح الحدیث ہیں۔ امام احمد و ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا۔ ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ شیعت کی طرف مائل تھے۔ نسائی نے فرمایا کہ ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسلم و دیگر اصحاب سنن نے ان کی حدیثیں اپنے صحاح میں درج کی ہیں۔ ہارون بن سعد عجلی کوفی، ذہبی نے ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ فی نفس ہی صدوق ہے، لیکن سخت قسم کے رافضی ہیں۔ ابن معین ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بڑے غالی شیعہ تھے۔ صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ ابو علی ہاشم بن برید کوفی، ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، اس اقرار کے ساتھ کہ وہ رافضی تھے۔ امام احمد نے ان کی حدیثوں میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا۔ ان کی حدیثیں سنن ابی داؤد سنن نسائی میں موجود ہے۔ یہ ہاشم مشہور شیعہ گھرانے کے فرد تھے، جیسا کہ علی بن ہاشم کے حالات میں ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ حبیرہ بن بریم ہمیری امیر المومنین کے صحابی ہیں۔ امام احمد ان کی حدیثوں میں کوئی مذائقہ نہیں تصور فرماتے تھے۔ شہریستانی نے ملل النحل میں انہیں مشاہیر شیعوں میں شمار کیا ہے۔ ان کا شیعہ ہونا مسلمات میں سے ہے۔ سنن اربع میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ ابو المقدام حشام بن زیاد بصری، شہریستانی نے ملل النحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ ان کی حدیثیں صحیح ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں۔ ابو الولید حشام بن عمار بن نصیر بن میسرہ، انہیں ظفری اور دمشقی بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ ذہبی نے انہیں امام خطیب محدث عالم صدوق بہت زیادہ حدیثوں کا راوی لکھا ہے۔ بخاری نے صحیح میں بہت سی حدیثیں ان سے بلا واسطہ روایت کی ہیں۔ سن 153 میں پیدا ہوئے اور
245 میں انتقال کیا۔ حشیم بن بشیر بن قاسم بن دینار سلمہ واسطی، ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ امام احمد اور ان کے ہم عصر علماء کے استاد ہیں۔ ذہبی نے انہیں حفاظ اور یک از علماء اعلام لکھا ہے۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم اور باقی سبھی صحاح میں موجود ہے۔ وکی بن جراح بن ملی بن عدی، ان کی کنیت ابو سفیان تھی۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں قرار دیا۔ ابن مدنی نے بھی انہیں تہذیب میں ان کی شیعت کی صراحت کی ہے۔ مروان بن معاویہ نے ان کے شیعہ ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے تھے۔ ان کی حدیثوں سے جملہ ارباب صحاح ستہ نے احتجاج کیا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ سبھی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ یحییٰ بن جزار عرفی کوفی، یہ امیر المومنین کے صحابی ہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات جلد 6 پیج نمبر 206 میں انہیں شیعہ لکھا ہے۔ نیز یہ کہ یہ شیعت میں غلو کیا کرتے تھے اور محدثین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے اور انہوں نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ ذہبی نے انہیں صدوق اور ثقہ لکھا ہے۔ ان کی حدیثیں صحیح مسلم اور دیگر سنن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان، ان کی کنیت ابو سعید تھی، اپنے زمانے کے محدث ہے۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ جملہ ارباب صحاح ستہ نے ان کی حدیثوں سے احتجاج کیا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم اور سبھی صحاح میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ یزید بن ابی زیاد کوفی، ابن فضائل نے ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ کبائر علماء شیعہ میں سے ہیں۔ ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ یہ کوفہ کے مشہور علماء سے ہیں، مگر لوگوں نے ان سے تعصب برتا، جس کی وجہ سے انہوں نے بسلسلہ اسناد ابو برزہ یا ابو بردہ سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں ان کی حدیثیں موجود ہے۔ 90 برس کی عمر میں 136 میں انتقال ہوا۔ ابو عبداللہ جدلی، ذہبی نے انہیں شدید سخت شیعہ لکھا ہے۔ جوزانی نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ مختار کے علم دار لشکر تھے۔ امام احمد انہیں ثقہ قرار دیتے تھے۔ شہرستانی نے بھی ملل و نحل میں شیعہ لکھا ہے۔ ابن قتیبہ نے معارف میں غالی رافضی ذکر کیا ہے۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی، سنن ابی داود اور دیگر سنن و مسانید میں موجود ہے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات جلد 6 پیج نمبر 159 پر انہیں شدید التشیع شیعہ لکھا ہے۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختار کے سپاہیوں کے افسر تھے۔ مختار نے انہیں عبداللہ بن زبیر کی طرف 800 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ 800 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ ابن زبیر سے جنگ کر کے محمد ابن حنفیہ کو ان کی قید سے نکال لیں۔ ابن زبیر نے محمد بن حنفیہ اور بنی ہاشم کو محصور کر رکھا تھا اور لکڑیاں اکٹھی کی تھی کہ انہیں جلا ڈالے، کیونکہ ان لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ ابو عبداللہ جدلی نے پہنچ کر ان حضرات کو رہا کیا۔ یہ سینکڑوں میں سے چند نام ہم نے درج کیے ہیں۔ یہ لوگ علوم اسلام کے خزینہ دار، ان سے آثار نبوی محفوظ ہوئے، ان پر صحاح سنن و مسانید کا دار و مدار ہے۔ ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق ان کے متعلق علماء اہل سنت کی توثیق اور ان سے احتجاج کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ کی رائے میں ضرور تبدیلی ہوگی۔ اہل سنت رجال شیعہ سے احتجاج نہیں کرتے۔ اگر شیعوں کی حدیثیں صرف ان کے تشیع کے جرم میں رد کر دی جائیں تو جیسا کہ ذہبی نے میزان میں ابان بن تغلب کے ذکر میں کہا ہے کہ کل آثار نبوی ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے شیعہ ہیں جن سے اہل سنت نے احتجاج کیا ہے اور ان سے بھی سند کے اعتبار سے اور کثرت حدیث سے زیادہ کشادہ دامن اور علم کے اعتبار سے زیادہ وسیع النظر تھے اور زمانے کے لحاظ سے ان سے بھی مقدم تھے اور ان سے بھی زیادہ ان کی قدم تشیع میں راسخ تھے۔ اصحاب رسول میں بڑی تعداد رجال شیعہ کی ہے جنہیں ہم نے فضول مہمہ کے آخر میں بیان کیا ہے۔ تابعین میں ایسے حافظ اور صدوق و شیعہ ہیں جو محبت اہل بیت کی قربانی پر بھیٹ چڑھ رہے ہیں، جنہیں جلا وطن کیا گیا ہے، سزائیں دی گئی ہیں، قتل کیا گیا ہے، سولیاں دی گئی ہیں، اور جو علوم و فنون کے مؤسس و موجد ہوئے ہیں۔ یہ صدوق و دیانت و ورع و تقوی، زہد و عبادت، اخلاص کے روشن مینارے تھے۔ ان سے دین الہی کو لامتناہی فائدہ پہنچے ہیں اور ان کی خدمات کی برکتوں سے اسلام کا بحر بے کنار آج بھی مجزن ہے۔
بحر بے کنار آج بھی مجزن ہے۔ تو ناظرین، یہ گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں ان شیعہ راویوں کی پیش کی ہے جن کو اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ بے پناہ اور ان سے بھی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہ سلیم البشری کی خواہش کے مطابق عالم دین شرف الدین موسوی صاحب نے اس کو بیان کر دیا ہے تاکہ قدر تسلی حاصل ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک سلسلہ کتنا زبردست اور ایک علم کا گویا بہتا ہوا سمندر ہے، لہذا ہم علمی چراغ سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے گھروں کو روشن اور منور کریں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بھی بڑھاتے رہیے، یعنی دوسروں کو بھیجتے رہیے، اور ہماری مدد اس کے بھیجنے میں ہی ہماری مدد کرتے رہیے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی خدمت میں کتاب پڑھ کے سنانے کی صورت میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے یہ فائدہ گویا ذخیرہ کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گی۔ والسلام، خدا حافظ۔